سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخلفهم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد دل ایک ایسی چیز ہے اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ اس کی بگاڑ پر اور اس کی اصلاح پر پورے دین کا انحصار ہے. دل اگر صحیح ہے انسان کا تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے انسان. ہر لمحے اللہ کی فضل کی بارش ہوتی ہے اس پر، رحمت برستی ہے. اور دل انسان کا خراب ہے اور دل کی اصلاح نہیں انسان کی تو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ کے محروم ہو جاتا ہے انسان. دنیا میں تو اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کو اتنا پتہ چلتا ہے. مست رہ کے زندگی انسان گزار جاتا ہے، چلا جاتا ہے. لیکن جب آخرت میں ہوگا تو اس وقت جو ہوگا وہ تھا بہت پچھتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چیز مجھے عطا فرمائی تھی، قلب، دل، اور میں اس کو سمجھ نہیں سکا. اولیاء اللہ جو ہیں، نیک انسان جو ہیں، مشائخ کرام جو ہیں، انسان کو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں. وہ دعوت کا تو یہی ہوتا ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی اس دعوت کو قبول کرتا ہے، یہ تو ایک سنت ہی ہے دعوت کی. لیکن یہ سلسلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا انسان کی تربیت کے لیے. پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور وہ اسی طرح دعوتیں دیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال سے بھی زیادہ دعوت دی، لیکن کتنا انسان ہوا، کتنے لوگوں نے مانا. لیکن سلسلہ تو بند نہیں ہوا. دوسرا نبی آیا، دوسرا نبی آیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت دی، کتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے. ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی قدر محبت تھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے، اس نے میری اس وقت ساتھ دیا جب دنیا نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے محبت کے سلسلے میں، شاید پہلے بھی عرض کیا ہو. جب آپ کے رحلت کا وقت تھا، شدید بیمار تھیں، تو لیٹی تھیں بستر پر. اپنی چاروں بچیوں کو بلایا اور کہا کہ بابا کو بلاؤ، ان سے کہو کہ مجھے اپنی چادر دے دیں، جو آپ چادر اڑتے ہیں مجھے دے دیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہ
کہنے ختیجہ کیا بات ہے، میری چادر کیوں مانگی تم نے؟ کہنے یا رسول اللہ علیہ وسلم اب مجھے یقین سے ہوتا جا رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گی، موت تو آنی ہے انسان کی، تو میری خواہش یہ ہے کہ میرا جو کفن بنے وہ آپ کی چادر بنے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک نے کیا جواب دیا، آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا کہ ختیجہ کیسی بات کرتی ہو، صرف چادر ہی مانگی ہے، اور تم اس سے صرف کچھ مانگتے تو میں اپنے چمڑا تجھے اتار کر دے دیتا چادر کی جگہ پہ۔ کتنی شدت سے محبت کا اظہار نبی پاک سے، کیونکہ بہت فخر تھا آپ کو ان پر کہ میرا بڑا ساتھ دیا سر۔ تو یہ تبلیغ کا ایک رنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ڈھارس بندائی، تسلی دی ہے نبی آخر الزمان کو، فکر نہ کریں، آپ دعوت دیتے رہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اگر دعوت حق ہے، سچ دعوت ہے، تو اثر رکھے گی انشاءاللہ اس چیز پر۔ تو یہی ہے جو قیامت تک انداز چلے گا۔ اللہ والے بھی اس طرح بلاتے ہیں، ان کا مشن ایک ہے، اللہ والوں کا جو دعوت کا انداز ہے وہ صرف ایک ہے کہ انسان کی اصلاح باطن ہو، وہ بہت مفید چیز ہے اور بڑی زبردست چیز ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہو وہی سمجھتا ہے۔ الحمدللہ جب اس مجموعوں کو میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنگلوں کے اندر ہی گلاب پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی کہاں یہ باتیں، اور جہاں آپ یہ کہیں تو رجال ہے، ان باتوں کو کون سنتا ہے آج کل، کیسا زمانہ ہے، اس میں الحمدللہ آپ سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں بس آپ کو اتنا پتہ ہے الحمدللہ، جو میں زور ڈالتا ہوں جس پہ کہ ہم اپنے اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، دل کی اصلاح کے لیے، یہی ہے نا آپ کی نیت، الحمدللہ۔ اس قدر کمال ہے اس دعوت کو قبول کرنے کا، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر محبت ہوگی آپ حضرات سے۔ اب جیسی ہمت ہے تو کچھ بھی ہے، لیکن کتنا بڑی بات ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں بھائی اشتہار لگتے ہیں، آج فلاں چیز کے لیے مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے، آج فلاں چیز کے لیے مسجد میں ہو رہا ہے، الحمدللہ اچھی چیزیں، لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کا ذوق ہے، لیکن آپ لوگوں کو کیا ذوق ہے الحمدللہ کہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے آپ بھاگ چلے آتے ہیں الحمدللہ۔ اب تو ثواب بھی بھول گئے آپ، الحمدللہ اب تو ثواب بھی بھول گئے، اب تو یہی نیت بن گئی کہ اب اللہ راضی ہو جائے، ایسے ہی ہے نا الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میرے شیخ کی دعوت قبول ہو رہی ہے الحمدللہ، اس ناکارہ سے اللہ اس کو چلتا کرے، اور ہمارا آخرت بس یہی اس انداز سے جائے۔ لیکن ایک بات ہے الحمدللہ یاد رکھیں، قرآن یہ بشارت دیتا ہمیں کہ کبھی آپ حضرات یا میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، خالی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاح قلب کی دعوت قبول کرنا آج کے زمانے میں پاگل ہے، کیا بات کرتے ہیں، آنکھ میں درد ہے اس کی بات کرو، پیٹ میں درد ہے اس کی بات کرو، پتے میں درد ہو رہا ہے اس کی بات کرو، ہارٹ اٹیک ہونا، یہ کیا اصلاح قلب کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے، یہ کوئی سمجھنے گا نہیں آج تک، یہ کون سی بیماری ہے، اس کے لیے کہہ رہے ہیں اصلاح قلب، پر ہمارا تو سمجھ نہیں آتا، ہم چلے۔ تو نچوڑ یہ ہے قرآن کا کہ بھائی سارا معاملہ جو دین کا ہے کس پہ چلتا ہے، بندے کے دل کی اصلاح پر چلتا ہے۔ دل سنور جاتا ہے تو انسان کے سارا دین سنور جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے تو سارا دین بگڑ جاتا ہے، اور پھر جو محرومی ہوگی آخرت کے اندر، محرومی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، نہ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ شکر اللہ کا، الحمدللہ اللہ نے ہم کو تھوڑی سمجھ دی ہے، اس محنت ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ رزلٹ بھی نکلے گا، تو آخرت میں ہم ان لوگوں میں نہیں ہوں گے جو پچھتائیں گے اس چیز سے کہ ہم نے اپنے دل کی طرف توجہ نہیں کی تھی، دل کو ہم سمجھے نہیں تھے، سمجھ تو گئے کم از کم، دل سے بنتا ہے سارا کام۔ بڑی بڑی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر دل صحیح نہ ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، جیسے زمین ہے نا، ایک زمین اور سخت ہے، سخت زمین تو کتنی محروم ہے۔ ساتھ والی زمین جو زرخیز ہے وہ کپاس بو رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں بو رہی، تو گندم نکال رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کیڑے مکوڑے دیکھیں، وہ گنے اگا رہی ہے، یہاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آم کے درخت لگ رہے ہیں، پتھری زمین کچھ بھی نہیں ہو رہا،
کیڑے پھر رہے ہیں, کوئی جنگلی بوٹی لگی ہوں گی آپ نے. دونوں میں فرق ہے. کہ کیوں فرق ہے؟ کہ ایک زمین تو دیکھیں کیا کچھ دے رہی ہے انسانوں کو, کیسی کیسی نعمتیں دے رہی ہے, اور ایک جو کچھ بھی نہیں ہے زمین, وہ بھی یہ بھی زمین. کیوں؟ کہ اس زمین کی اصلاح ہو گئی, اس کی اصلاح نہیں ہوئی. اسی طرح جس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے الحمدللہ اللہ کی تجلیات میں رنگ آ جاتا ہے. ہر وقت ہر لمحے اللہ کی شان اترتی ہے اس پر. دل ایسی چیز ہے کہ آئینہ کیا شعاؤں کو آبزرو کرے گا, سورج کی شعاؤں کو آبزرو کرتا ہے نا آئینہ, وہ کیا آبزرو کرے گا کہ جو دل اللہ کی تجلیات کو آبزرو کرتا ہے. حد ہی کوئی نہیں اس کی. تو ڈائریکٹ اللہ کی نعمتیں جو اترتی ہیں انسان کی پورے وجود پہ, جو رحمت سب سے پہلے اترتی ہے نا انسان کی, سب سے پہلے اللہ کی رحمت جو اترتی ہے, کسی پر نہیں آتی. جو پسلیوں کے اندر بند کی ہے نا, پنجرے میں جو بند ہے, اس کے اندر جا کر تسلی کرتی ہے انسان کی. پتہ نہیں کتنی قیمتی چیز ہے. آج ہماری دل کی اصلاح ہوگی تو کیسے کیسے اللہ کی رحمتیں, جس طرح زمین دیتی ہے بوٹے, پھل دیتی ہے الحمدللہ, اسی طریقے سے ان سے انوارات نکلیں گے, معرفت کے, عرفان کے, اللہ کی محبت کے, تجلیات کے. ہوتا ہے دنیا میں ایک تو نہیں, کروڑوں قریب اللہ نے اللہ کے ولیوں کو پیدا کیا ہے, پیدا ہوتے آئیں گے, پیدا ہوتے رہیں گے. ان کی صفت یہی ہے کہ وہ ایک ایسی زمین ہے جن کی اصلاح ہو جائے گی کسی قلب کی, وہ رنگے جاتے ہیں. اور ہم جیسے جو لوگ ہیں دنیا بڑے ہیں, دل کی اصلاح کو پتہ نہیں, بس دل سخت کے سخت ہیں, وہاں کیا پیدا ہوگا سوائے فضولیات تو بے کچھ. جس سے جنگلی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جنگلی پلانٹس ہوتے ہیں, اسی قسم کے پلانٹس پیدا ہوتے رہیں گے. اس کے اندر اس کا نہ کوئی مفہوم نہ مقصد, موت کے بعد ختم, بس مٹی. کتنی بڑی بات ہے, کتنا اہم چیز ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتیں ہیں جو دل پہ اترتی ہیں اللہ کی. ایک نعمت کا میں آپ کو اظہار کرتا ہوں, غور کریں اس پر, کہ جس کا دل اصلاح قلب ہو جائے, اصلاح اختیار کر لے, اللہ اس کو ایک نعمت عطا ہو. نعمت تو بہت ہے, میں ایک نعمت کی بات کرتا ہوں آپ سے, اور بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حدیث ہے ترمذی کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. فرماتے ہیں کہ بھائی وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ شخص جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور مثال کیا دی ہے حدیث کے اندر, کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جا سکتا, ناممکن ہے نا یہ, اسی طرح یہ نعمت اگر کسی کو حاصل ہو جائے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اصلاح قلب کی ہو جائے تو انسان کو وہ نعمت نصیب ہوتی ہے. ابھی دیکھیں, اور ایک اور حدیث بھی, حدیث ہے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں اس نعمت کے بارے میں, کہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے اصلاح قلب کے بعد, جس عورت کا یا مرد کا ہو جائے دل اصلاح ہو جائے, تو اس نعمت کا انعام یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں پسندیدہ, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ ہے جو اس نعمت کو کہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑی پسندیدہ چیز ہے جو اصلاح قلب ہونے کے بعد جو نعمت ملتی ہے. ابھی نعمت کا نام نہیں بتا رہا میں آپ, انسان کو میسر ہو جائے. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو, تو پھر انعام بھی تو سب سے زیادہ پسندیدہ ملے گا نا اللہ تعالیٰ کو آخرت میں, مقابلہ ہوگا اس کا. شرط کیا ہے؟ وہ ملتی کس کو ہے؟ جس کا دل صحیح ہو جائے, دل پہ جس نے محنت کی ہو, دل پہ محنت کی. ہم جتنی دنیا پہ محنت کرتے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہے, سوائے اس کی کہ چند دن کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں تھوڑی آسائش مل جاتی ہے, آسائش مل جائے گی اپنی مرضی کے مطابق, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں دوستو. لیکن جو انسان آخرت کے لیے محنت کرتا ہے, جس دل پہ محنت کرتا ہے, وہ کیا مقابلہ کرے گا اس دنیا کا الحمدللہ, جو وہاں جو ملے گا اللہ کی طرف اس کو. جتنی دنیا میں محنت کرتے ہیں اس سے کئی گنا چاہیے کہ ہمیں جو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے دل کی طرف محنت کریں اور کثرت ذکر کریں. اللہ نے ذکر دیا نا اس کے اصلاح کے لیے, یہ سمجھے نا ہم تو بات قرآن حدیث سے, بزرگوں دین سے, ہم تو یہ سمجھیں کہ اصلاح جو ایک ہی چیز سے ہوتی ہے دل کی. جب اس دل سے جب اصلاح ہو جائے تو وہی دل قرآن سمجھ سکتا ہے, وہی دل ہی نماز پڑھتا ہے, وہی دل تسبیحات کر سکتا ہے, وہی دل عمرہ کرتا ہے, وہی دل حج کرتا ہے. انسان کیا کرے, اصل تو دل کرتا ہے سب کچھ. فرق ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 2 آدمی جا رہے ہیں حج پہ, دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک نبی کے سن ایک ارشاد آپ سن رہے ہیں حج کے عمرے کا, کہ ایک شخص آیا, حدیث ہے, اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے, اور آئے بہت دور سے, تھکا ہوا ہے, کپڑے پھٹ چکے ہیں,
بال بکھرے ہوئے ہیں اور بے تحاشا دیکھنے والا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا محبت میں غرق ہے یہ شخص. بے تحاشا آیا خانہ کعبہ کی طرف, پتنی کتنی دور سے پھیلتی ہے. نبی پاک سے بات ہے آ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ پر اور دعائیں مانگ رہے ہیں. اس نے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی دعا کو؟ یہ تو کمال ہے, اس کی کیا مقابلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا تو کسی کی سنے گا؟ خانہ کعبہ میں پہنچا ہوا ہے اور جناب اس طریقے سے ہے اور کتنی قربانی کے بعد پہنچا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہیں اس نے, سب کچھ تو قربان کیا ہے اس نے یہاں اس سفر پر. اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے دعا جو ہے وہ اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جا رہی, کچھ ڈبا ہے ہو جا. اس لیے قلب نہیں تھا, کیا تھا اس کا جو پیٹ میں لقمہ جاتا تھا وہ حلال نہیں تھا, حرام تھا. اس نے اس کی احتیاط نہیں کی. کیوں؟ دل نہیں بنا ہوتا تو دل سے ہو ہی نہیں رہا ہوں. وہ کس سے ہو رہا تھا؟ وجود سے کرنے گیا تھا. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں کس سے آتے ہیں؟ وجود سے نماز پڑھیں گے اس کا کیا اثر ہوگا؟ جو دل سے پڑھے گا اس کا بات ہی کیا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اصلاح قلب یعنی قلب پڑھتا ہے نماز, قلب سجدے کرتا ہے, قلب رکوع میں تسبیحات پڑھتا ہے, قلب سجدے میں پڑھتا ہے. وہ سجدے, وہ رکوع, وہ قیام جو دل کے ساتھ ہوگا وجود کو بھی نیچے لگا دیتا ہے, وہ پھر آسمانوں پہ اڑتی ہے وہ نماز الحمدللہ, لے کے چلتی ہے اس کو. جس حدیث میں ہے نا اڑا کے جاتی ہے فرشتے اس کو لے کے چلا جاتے ہیں انسان. وہ کب ہوگا؟ جب انسان نے دل کے اوپر, اور جس پہ دل پہ محنت کی ہوگی, جس نے دل پہ اصلاح کی ہوگی وہ حرام کھائے گا. وہ کہے گا میں جاؤں کیا, کس منہ سے جا کے کھانا کعبہ کے ٹھہروں, کس منہ کے جا کے میں روزے پہ جاؤں گا, کیا ہاتھ اٹھا کے میں دعا مانگوں گا. لیکن انسان دل کی اصلاح نہ ہو اتنا بے شرم ہو جاتا ہے, اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جاتے بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا. سوچیں آپ یہ وجہ کیا ہے کہ دل میں احساس ہی مٹ گیا, اس کی اصلاح ہی نہیں ہے, دل کی دل میں اصلاح ہی نہیں ہے, تو اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور اس کی ایک جھلکی ہے کہ یہ کم نہیں ہے کہ جو ہم بارگاہ قدس میں کھڑے ہوتے ہیں اور آ کے اللہ کو کہتے ہیں, یہ وہی مقام ہے, ویسے مقام ہے جیسے خانہ کعبہ کے پاس آدمی جا کے کھڑا ہوتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے اور بالکل اللہ کی طرف آیا ہے, بالکل سیدھا یعنی بالکل اللہ کے حضور میں, اور گفتگو اللہ کے ساتھ. بس یہ سمجھے کہ خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں. اگر حضوری قائم ہو جائے تو خانہ کعبہ نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر دل سے نماز پڑھیں تو خانہ کعبہ ہی نظر آئے گا انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو واقعی کعبہ ہوتا ہے سامنے, ورنہ یہاں بیٹھے ہیں منہ کعبہ شریف کہاں سے ہوگا؟ اتنی دیواریں, سمندر, یہ وہ کتنا سفر ہے. تو یہ منہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ جسم منہ کر رہا ہے, کہ دل منہ کر لے تو خانہ کعبہ سامنے الحمدللہ. اب مسلموں کو کیا قصے سے موجود ہے, نہیں سمجھے گا؟ تو یہ دو فرق ہیں اس میں کہ ایک تو قلب کے ساتھ اور ایک جسم کے ساتھ. جسم تو تابع ہے قلب, جو قلب کے ساتھ ہوگا اس میں ہزاروں چیزیں ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب دیکھنے والے تو کہہ رہے ہیں اس کی دعا کیا دعا ہو, اس سے بڑی کو اللہ کے نبی نے وہیں بتا دیا کہ سمجھو, حقیقت کو سمجھو. اللہ نے جس طریقے سے انسان کو چلانا چاہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم پہ جو لانا چاہتا ہے, وہ جو ہے طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم جناب دین سیکھ کے جسم کو استعمال کرنا شروع کر دیں, جسم پہ ظلم کرنا شروع کر دیں. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس تک آنے سے پہلے اپنے قلب پر محنت کی جائے, دل پہ محنت چاہیے, کثرتی محنت. کیونکہ عبادت کوئی کم تو نہیں جب ہم نے دل کے ساتھ کرنی. ایک عبادت ہے, 5 فرائض ہی ایسے ہیں الحمدللہ کہ نفل کی ضرورت ہی نہ پڑے آدمی کو کرنے کی. یہی فرائض ہمارے دل کے ساتھ ادا ہو جائیں تو وقت ہی نہ ہے کہ ہم نفل کی طرف بھاگتے چلیں. اس قدر اس کے اندر انسان محو ہو جاتا ہے. فرائض ہی اس سے زبردست چیز ہے الحمدللہ. لیکن کیونکہ وہ دل کے ساتھ ہے ہی نہیں, نہ ہمیں اس کا ٹیسٹ پتہ, نہ ہمیں نماز کا مزہ پتہ, نہ ہمیں سجدے کی کیفیت کا پتہ, نہ ہمیں قرات کا کچھ پتہ, نہ ہمیں کھڑونے کا پتہ, نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا پتہ, نہ قرآن سننے کا پتہ. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, ساری چیزیں ایسی ہیں. قرآن آپ بتائیں کتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ کبھی سنیں آپ, اترا تھا نبی پاک میں قرآن, صاحب قرآن ہے آپ, اترا تھا نا, لیکن کیفیت ہی ہوتی تھی کہ اس قدر لذیذ پیاری اور پتنی کیسی چیز ہے یہ کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے تو سنا. یہ تو آج تک سنا ہے ہم نے, اس سے بھی اونچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے بھی اونچی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, سنے ہوں گے آپ نے, لیکن آپ کے مزے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی نے کیا کہا کہ ابن مسعود سے کہا کہ آج تو مجھے قرآن سنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کو اترا ہے سناؤں میں؟ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے مجھے تو قرآن سنا. اور بتائیں کیا اس میں کیا لذت ہوگی؟ کیونکہ لذتیں ہیں ان عبادات میں، اس کے ہر پہلو میں. اب یہ نماز عجیب لذت ہے اس میں، اور یہ قرآن کا پڑھنا یہ تو عجیب و غریب لذت ہے. اس کا تو کوئی ٹیسٹ ہی انسان سوچ نہیں سکتا اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا. تو نبی محمد پڑھا کہ تو سنا، انہوں نے سنی پڑھی. اور کون سی آیت پڑھی؟ سورہ نساء. اور جب سورہ نساء پڑھتے پڑھتے آپ نے دیکھا آپ نے چہرے مبارک سارے ریش آپ سے آنسوں سے بھری ہوئی تھی. یہ لذت تھی، قرآن کی لذت نکلی. یہ تو ایک چیز. ادھر اور سنے ابھی کعب ایک صحابی ہیں جو قرآن کے ماہر تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، قرات ان کی مشہور. ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہوگا آپ حضرات، علماء کرام بیٹھے ان کی سنیں کیا کہا نبی بس. آج ان سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ مجھے قرآن سنیں، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ اے کعب جی یا رسول وسلم، اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے پیغام بھیجا ہے. جی پیغام؟ یہاں کیا پیغام؟ سنا پیغام کیا عجیب غریب پیغام ہے. کہتے ہیں مجھے پیغام بھیجا ہے کہ کعب کو آپ قرآن سنائیں. تو اس کو صحابی کو جو یہ بات جب سنی، یہ دو عجیب چیزیں تھیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کعب سے کہہ رہے ہیں کس کو قرآن سنائیں؟ نبی پاک کو قرآن سنائیں. یعنی آپ تو سن رہے ہیں وہ تو صحابہ سے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آج میرے کعب کو آپ سنائیں. کیا محبت ہو گیا کعب کے سینے کے اندر قرآن کیا، مجھے آپ بتائیں. آپ محسوس کریں اس بات کو، ذرا لذت لیں اس بات کی. تو جب کعب نے سنا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تربے غائب ہوئے تھے وہ تو اسی طرح غائب ہو گئے تھے. تو رونا شروع کر دیا، گریہ تاری ہو گیا. تو نبی پاک سے پوچھا کیوں؟ وہ تو نور نور معاملہ تھا نا، ایک تو معاملہ یہی نہیں ٹھہرا تھا ہم سے. نبی پاک سے پوچھا کعب کیا بات؟ ابھی تو قرآن شروع بھی نہیں ہو. آیت بھی بتائی مولا جی، وہ کیا وہ ذہن سے نکل رہی ہے، خیر ابھی آ جائے گی ذہن میں، بتاؤں گا. آپ وہ آیت بھی بتائی کہ یہ آیت پڑھ کے سناؤ کعب کو. ہم جا کل نہ ہو یہ والی آیت. اب کیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. سبحان اللہ، یار کتنی بڑی بات ہے. کہتا تیرا نام ہی لیا ہے. کیسے؟ کہتے کعب کا ہے کہ کعب کو سناؤ. تو یہ اب دیکھیں آپ، اب یہ کوئی لذت ہے قرآن کی؟ نہیں. ہم بھی تو پڑھتے ہیں صبح شام کو اور ہم سنتے بھی ہیں. نہ سننے میں کو مزہ آتا ہے نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ وجہ اصلاح قلب چاہیے، اصلاح قلب چاہیے. یہ ایک نعمت جس کی میں دو آپ کے نام بتائیں تو کیا نعمت ہے جو کم ملتی ہے؟ دل جب انسان کا بن جائے، دل جب بن جائے تو وہ نعمت نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اتنی بڑی حدیث آئی ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ رقت قلب. نہیں سمجھے؟ نہیں. رونا آنکھ سے نکل جانا. دل رقت آتی ہے، دل میں رقت کہتے ہیں کہ اس کا خاص اردو لفظ نہیں آ رہا ہے ذہن میں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو جب رقت قلب انسان پر طاری ہو جاتی ہے، قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی باتوں کو سن نہیں سکتا. اتنا نرم اس کا دل ہو جاتا ہے، اتنا دل کہ ادھر قصہ چلا نہیں ادھر آنکھوں سے جاری ہوتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلنا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. جو شخص روتا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس کے، تو پھر کیا ہے؟ ایسا انسان، وہ آنسو ایسے ہیں کہ اس کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے. اتنا ناممکن ہے اس کو جہنم میں جانا کہ جیسے کہ دودھ کو تھنوں میں واپس ڈال دیا جائے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا پھل ہے. اس کھیتی کو صحیح کر لیں آپ تو کیا پودا لگے گا اس میں، آنکھوں کو مجھے بتائیں. کتنی بڑی چیز ہے دوستو. ملتا کب ہے؟ اس لیے جیسے دل سونا شروع ہوتا ہے اس میں دقت آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہوگا
پھر پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کون رہا ہے، سنا کیا رہا ہے. الحمدللہ آپ فجر میں کھڑے ہیں، کوئی امام صاحب نے کوئی تلاوت شروع کی، کچھ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ اس میں کوئی لہن ہونی چاہیے، نہ یہ ضروری. قرآن کے اندر خود اپنی لہن ہے، قرآن کے اندر اپنے اندر ترنم ہے، اپنا ترنم ہے. آج کسی نے نماز پڑھائی تھی، میرے خیال کوئی قاری صاحب تھے، کون تھے، مکے سے تشریف لائے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی. مجھ پہ تو رکت طاری ہوئی، بڑی کیفیت بلی. میں تو جا کے کہا اپنے بیٹے سے کہا، میں بڑی کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ آپ ہوں گے شاید جمعے پہ جو ہزار، کیا پڑھا انہوں نے؟ پہلے تو ان کی تعریف بہت کی گئی، الحمدللہ ڈیزرو کرتے تھے، مکے کے رہنے والے تھے، اور ان کی انٹروڈکشن کرایا گیا بڑے اچھی طریقے سے. تو ظاہر ہے جب انٹروڈکشن کرایا جائے تو آدمی میں پھول نہیں جاتا تھوڑا سا کہ بھائی اب مجھے کہا جائے نماز پڑھاؤ تو یہ اتنے سے ہیں، فلاں ہیں، اور یہ ہے. تو ظاہر ہے پھر جو آدمی ایسا ہوگا تو پھر کہے گا سوچ کے پڑھوں کوئی آیت لمبی چوڑی، لوگ کیا کہیں گے، ہے یا نہیں؟ آپ یہ بات بنتی ہی نہیں بنتی. خطرہ آتا ہے انسان پہ، نہیں آتا. سبحان اللہ، بڑی اونچی چیز تھی وہ شخص، بہت اونچی چیز تھی، بڑا لطف آیا. اس نے اس کا جواب کیا دیا تمام چیزوں کا؟ اس نے پہلی آیت جو پڑھی ہوئی تھی شاید علم نشرح، دوسری آیت تھی میں خیال لیلاف قریش تھی یا علم تری کیف، یہ جملے میں پڑھی جی لیلاف قریش. اور ترنم کچھ ترنم نہیں، بالکل سیدھا جلدی سے پوچھا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد. نہ وہ سدیش بنا، نہ وہ شریم بنا، اور نہ پتہ نہیں کیا کچھ بننا چاہتے ہیں. اس لوگ بنتے رہتے ہیں ہر وقت، کچھ بھی نہیں بنا. وہ لطف آیا، میں کہتا ہوں جس کا اندازہ کچھ نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں. میں تعجب کر رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ تھی اس میں جو اس نے، اس کے دل جو تھا اصلاح ہوئی تھی، اس کے دل کی ڈیفینیٹ ہوئی تھی، کیونکہ اس میں ریا ہی نہیں آئی. ریا تو بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اس اسٹیج پہ آ کے آدمی کوئی اپنا کارنامہ نہ دکھائے. ضرور دکھاتا ہے، جس چیز کی تعریف کی جائے وہ کارنامہ میں دکھائی دیتے ہیں نا. کیا کرے کہ بھائی میں تیری بہترین قرآن پڑھ کے سناؤں، مکے والا قرآن پڑھوں تاکہ لوگوں کو تو پتہ چلے میں مکے سے آیا ہوں. نہیں، اس نے ایسے بتایا کہ میں تو ابھی طالب علم ہوں، اللہ نشرح جانتا ہوں، جی رافع جانتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں. یہ کیا کون سی نشانی ہے؟ یہ دل بنا. اور جب دل بنا ہوا انسان، دونوں چیزیں میں حدیث سنائی ہیں، سننا بھی پروفیسر کا اور سنانا بھی، یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. کیوں کہ وجہ کیا ہے کہ خود قرآن ایک ایسی چیز ہے، قرآن ایسی چیز، اس سے زیادہ ترنم ہے ہی کسی چیز میں. یہ ثابت ہوگی چیز. اکثر ہمیں مزہ آتا ہے جب کوئی اچھا قرآن بھائی اس نے بڑا اچھی تلاوت کی، اس نے کی، آج تک تو یہ سنے نا. آج تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے بالکل عجیب تلاوت کی ہے، کوئی ترنم ہی نہیں تھا، لیکن جو لطف اس میں آیا کسی میں آیا ہی نہیں. تو یہاں ثابت ہو گیا کہ قرآن کوئی چیز ہے. قرآن کا اپنا رنگ ہے، اپنا ترنم ہے. وہ تو جو اس کو ایسا انسان پڑھے جس کے دل کی اصلاح ہوئی ہے تو خود بخود انسان کو پاگل کر دیتا ہے. تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اصلاح قلب کی انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، سجدے پہ جا رہا ہے، اتنا دل ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اس کو رقت قلب کہتے ہیں کہ بس اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے. اللہ کی خاطر رونا کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی چیز ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر سے. دیکھیں صحابہ کرام کا کیا رنگ تھا. نبی کریم تشریف لائے اور خطبہ دیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے میں نے ایسا خطبہ نہیں سنا تھا، اب بتاؤ کیا چیز ہوگی وہ. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسا خطبہ تھا کہ اس سے پہلے میں نے ایسا خطبہ سنا نہیں تھا جو آج نبی پاک سے سنا ہے، جو بات آج آپ نے کی. کیا بات کی کہ آپ سے تشریف لائے ممبر پر، لانے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابیوں، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم باتیں جان جاؤ یا جانتے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. بس اتنا رہا. اب یہ اتنی بڑی بات ہے، رقت قلب ہونا. اب ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوا اس بات کا. اب بتائیں، آپ دیکھیں دل کی حالت کیفیت دیکھیں. آپ ادھر کیا ہوا کہ جتنا بھی صحابی تھے، سبحان اللہ، انس فرماتے ہیں کہ سب نے اپنی چادروں کے اندر منہ ڈال لیے اسی وقت، اور ڈال کے جو ہچکی نکلی، رونے کی آوازیں جو آئیں پوری مسجد نبی کے اندر، بے تحاشا صحابی رونا شروع ہو گئے. ہمیں بات دیکھیں کیا ہے، کس انداز سے نبی ہم سے بات کو فرمایا کہ تم رونا ہی بھول جاؤ،
ہنسنا بھول جاؤ، رونا تو کتنا رو. ہمارا تو آج یہ حال ہے کہ بھائی سیریس باتوں پہ ہم ہنستے ہیں. مسجدوں میں مذاق ہو رہا ہے، ادھر ہی مذاق ہو رہا ہے، خانقاہوں میں مذاق ہوتے ہیں اب تو. یعنی کہیں بھی آپ کو وہ سنجیدگی کسی چیز میں، کیونکہ دل جو نہیں ہے، دل ہی جو نہیں. ورنہ تو 2 لفظ سرکار دو عالم زبان سے نکلے، صرف اتنی بات نکلی تو بے تحاشا صحابیوں نے اپنے منہ کو چھپا لیا، رو رو کر آوازیں نکل رہی ہیں مسجد نبی کے اندر آپ کے رونے کی. ہمیں تو پورا قرآن سنا دیں، پوری یاسین سنا دیں، پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. سورہ رحمان سنا دیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. کیسے کیسے رنگ سے قرآن حکیم جو انسان کو ابھارتا ہے، بٹھاتا ہے، سناتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کیا چیز ہے قرآن کے اندر. اور قرآن ہی نماز میں، نماز کے اندر ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، وہ کسی اور انداز سے پڑھتے ہیں. تو کہنے کا یہ بات ہے کہ اب ہم احساس تو کریں کہ وجہ کیا ہے کہ ہم پہ اثرات ہی نہیں کسی چیز کے بھی. تو یہ نہ ہو کہ روز قیامت میں ہم اٹھیں تو سخت دل کے ساتھ اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ تو ایسی کھیتی لے کر ہے کہ جس میں اگا ہی کچھ نہیں تھا، جنگلی جن تھا، جنگل میں کوئی بوٹی تھیں جنگلی، اس میں تو کوئی کیا ایسا پودا نہیں تھا کہ جو آج تو جنت میں جس سے پہنچ سکتا. کتنا اہم ہے ہمارے دل کو صاف کرنا میرے بھائیوں، کتنی ضروری چیز ہے. کتنے یہ نا ایک منٹ میں آدمی دیکھ سکتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیسی ہے. آنکھیں بتائیں گی، آنکھیں بتائیں گی، آنکھیں بتائیں گی. اور ایسے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا زمانہ تھا الحمدللہ کہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے، ہمارے حضرت کے خانقاہوں میں. اب تو کہتے رجال ہے، کہاں وہ چیزیں. میں نے تو الحمدللہ ایسا زمانہ دیکھا ہے درویشوں کے ساتھ کہ جہاں رات کا وقت ہوتا تھا، تیسرا وقت ہوا. یہ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. تو کیا ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، سارے درویش جس طرح سر کی آواز آتی تھی، بالکل کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں، اپنی اپنی چادر اڑی. سردی ہوتی تھی، سردی کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی اس کونے میں آ گیا، کوئی اس کونے میں آ گیا، کوئی اس کونے میں آ گیا، اور سب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کلام میں بیٹھا ہے. یقین کیجیے کہ سسکیوں کی آواز آتی تھی ہر جگہ سے، رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکنے کی آواز آ رہی ہے. رو رہا ہے، کسی میں کوئی کیفیت تاری ہوئی ہے، پورے خانقاہ بھری ہوئی ہے. فجر کا ٹائم ہوتا تھا، حضرت تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ والا ایسی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کو اللہ والے کو دیکھ کے رونا نہ آئے تو سمجھو اس کا دل ہے ہی صحیح نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں بھائی، اللہ والے کی جو محبت ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ والے کی محبت جو ہے حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی. جس کو اللہ والے کی محبت میں نہیں رونا آیا، اللہ والے کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں کیسے رو سکتا ہے؟ وہ تو ایک جھلکی ہے. جو اللہ والا ہے وہ تو اللہ کی محبت ہی کی جھلکی ہے. یہ لنک ہے. اب یہ اس کی مثال آپ عام دنیا سے سمجھ لیں کہ آپ کا تو بچے اب اس قابل نہیں کہ کسی کے بچے ہو اس محفل میں، لیکن آپ کے بچوں کے بچے تو آتے ہی ہوں گے نا آپ گھر میں، یا نہیں آتے؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، یا 3 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، اور آنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں، اتفاق سے وہ کوئی اپنی اس بچی کی تھوڑی سی کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی سویٹر رہ جائے، یا کوئی جمپر رہ جائے، یا جوتا رہ جائے، یا اس کی کوئی چیز رہ جائے، تو آپ کیا کریں؟ صبح دیکھ کے اس کو دیکھ کے آپ مسکرائیں گے، ہنسیں گے. اور بعض انسان پیار بھی لیتا ہے کہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے. حالانکہ کیا ہے، وہ تو بچے کا کپڑا ہے، لیکن آپ کو بچے سے محبت ہے تو اس کپڑے سے لامحال آپ کو محبت ہو جائے گی، لامحال محبت ہوگی. تو اسی طرح اللہ امت خزرہ میں کیا ہے، اس کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈ کیوں پہنچتی ہے؟ اس کی نسبت سرکار سے ہے. کیوں نہ میں ذکر ہوتا ہے کہ امت خزرہ کا تو ایک بنائی چیز ہے. بتائیں اس سے آگے چلیں آپ. خانہ کعبہ میں کیا ہے مجھے بتائیں. حجر اسود میں کیا ہے؟ پتھر ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ نسبت رب سے ہے. تو جتنا جس کا دل الحمدللہ، جس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، اسی قدر جا کے وہ غرق ہو جاتا ہے وہاں پر. تو خانہ کعبہ میں غرق نہیں ہو رہا ہے، بے ہوش نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں ہو رہا ہے. وہ اس کو تجلیات نظر آتی ہیں. جیسے میں اپنے حضرت کی اکثر بات بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو حضرت ساری رات بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا تھا. ان کو کیا لذت ملتی تھی؟ کیونکہ وہ ان پتھروں سے آگے دیکھتے تھے کیا چیز ہے. نہیں سمجھے وجہ؟ ان کی دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے دل پہ محنت کی ہوئی تھی. فضل قریشی رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ساری زندگی گزاری تھی. انہوں نے لمبے سفر پیدل کیے تھے. ایسا نہیں بھوک اور ننگ کے ساتھ اس اللہ کے نام کو سیکھنے جاتے تھے. یہ تو الحمدللہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے کر کے بٹھا کے کھا پی کے آرام سے کپ چائے کے پی کے اور بہترین گرم
مسجد میں آ کے اور بڑے نخرے کے ساتھ بیٹھ کے دھیانات بھی کہیں، یہ تو ہمارا انداز ہے. تو یہی نام ان لوگوں نے سیکھا جو ساری رات خانہ کعبہ میں بیٹھتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، کیونکہ ان کی دل کی اصلاح ہو چکی تھی. وہ خانہ کعبہ کی تجلیات کے مزے لیتے تھے. اصل تو وہ ہے کیونکہ محنت بھی ایسی کی کہ سب کچھ چھوڑ دیا. 200 میل 150 میل پیدل چلتے تھے، صرف اپنے شیخ کے پاس جمعرات میں جا کے مجلس ذکر میں بیٹھیں گے، اور مجلس ذکر کرنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا رات کی ایسے پہر میں پہنچتا تھا کہ اس وقت تک لنگر ختم ہو چکا ہوتا تھا، تو پھر ہمیں دوسرے دن تک بھی وہاں بھوکا رہنا پڑتا تھا. پھر جا کے ہمیں حضرت کی مجلس ملتی تھی. فرماتے ہیں اس وقت گریا تاری تھا، روتے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں بات کہ 2 دن کا بھوکا تو ہوتا تھا، لیکن جب حضرت کا چہرہ دیکھتا تھا تو سب بھول جاتا تھا. اور یہ میں اپنے بتا رہا ہوں، آپ اتنی تھکاؤ میں جاتا تھا، اور جیسے حضرت گرامی کے آتے تھے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں دیکھ کر. وہ کیا ہے حقیقت، یہ دل کی اصلاح ہو رہی تھی، اور وہ جو حضرت کا چہرہ دیکھنا کیا تھا، وہ اللہ کی محبت کی نقاشی کر رہا تھا، ریفلیکشن آف لو آف اللہ تھا. جیسے میں آپ کو مثال دی کہ بھئی یہ گنبد خضرا کیا ہے، جیسی گنبد خضرا آتی ہے آدمی مستی چھا جاتی ہے، نعت لکھنے کو دل کرتا ہے. کیسی نعتوں میں؟ کیوں؟ کیونکہ نسبت جو سرکار دوستوں سے اس کی ہے. ہر چیز مسجد نبی کی پیاری لگتی ہے، آپ دیکھ لیں ہر چیز پیاری لگتی ہے، یہ نسبت آپ سے. تو یہ جو نسبتیں ہماری کہاں چلیں گی بھائی؟ دل میں تو ہمارے ہے ہی، ہم سمجھتے ہیں بس 2 تصویر کرنے میں دل کی اصلاح ہو جائے گی. بھائی تو اگر اللہ کی تجلیات کی اتنی سستی نہیں ہے. راستہ یہی ہے، اندر سے چل رہا ہے راستہ. یار جس کو بھی پانا ہے آپ نے، نماز پانی ہے، حج پانا ہے، عمرہ پانا ہے، قرآن پانا ہے، جو کچھ بھی پانا ہے آپ نے اپنے اندر سے ہی پانا ہے، اپنے آپ سے ہی پانا ہے. اللہ نے اندر انتظام کیا ہے بس. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں میں جنون میں بولے جا رہا ہوں، آپ میری بات صحیح سمجھ رہے ہیں. پانا اندر سے ہی انسان ملتا، اندر سے ہی انسان. اگر دل میں محنت انسان نہیں کرے گا کیا پوری دنیا کے اندر یہ دیکھیں تھوڑا مجمع بیٹھے کسی نام پہ بیٹھے، اصلاح کے نام پہ بیٹھے ہی نہیں بیٹھے. ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پیدا کرتا ہے، لاتا ہے، لیکن ابھی کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر. اللہ کے نام کو اسے مضبوطی سے پکڑ لیں ہم کہ الحمدللہ. چھوڑیں نا، چھوڑیں جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جائے، آنکھوں میں سے آنسو جب تک نکلنا شروع ہو جائے. جو بھی اللہ سے نسبت جس کی بھی ہو، محبت ہو، آنسو آ رہے ہیں سمجھو اللہ سے محبت ہے. جس کی نسبت اللہ سے، اس چیز کو دیکھ کے، اس کو سن کر انسان کے دل میں تڑپ آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. سبحان اللہ. ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب تارے سارے سوتے ہیں. کسی نے خوب شعر کیا ہے، وہ دیکھتے تھے خانقاہوں کے اندر کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت تھی، خانقاہ کی نسبت کس سے تھی؟ حضرت سے تھی. حضرت کی نسبت کس سے تھی؟ اللہ سے تھی. تو بس پاگل ہوتے تھے لوگ، اور جب جاتے تو بھرے ہوتے تھے سینے ان کے، اپنے اپنی چادروں کو کے صبح نکل جاتے تھے. میں جمعرات کی رات کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ گزارتے تھے اپنے شیخ کے مراقبات کرنے جاتے تھے. یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں بالکل یہی ذکر، اور کیا، یہ نقشبندی ذکر جو ہم کر رہے ہیں، یہ مجھے حضرت نے سکھایا، فرمایا تم جا کے ذکر کرو. تو بھائی یہ بڑی بڑی نعمت ہے، ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو آج جس نعمت کا میں نے دل میں میرے آیا عرض کروں آپ سے، وہ کیا ہے؟ کل رونا آ جائے، کبھی تو آنکھ دب ہو جائے ہماری کہ بھائی اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کا نام آئے تو ہمیں یہ سوچنے لگیں، آنکھ تمہاری تر ہو جائے. اللہ والوں کے قصے ہیں تو آنکھ تر ہو جائے. اپنے شیخ کی بات ہو تو دل میں محبت پیدا ہو. وہ محبت جو ہے، جو اکثر جو اللہ والے کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنے شیخ سے محبت کرو، اس کا راز میں آپ کو بتاتا ہوں. حقیقت میں ورنہ آپ ہی ایک اللہ والوں کی کیا ضرورت ہو، مجھے کیا، ایسے بڑے بڑے درجے کے لوگوں کے منہ سے سنی ہوئی باتیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیا ضرورت تھی جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کا سینٹر پوائنٹ ہی یہی ہے تصوف. تھانوی فرماتے ہیں کہ تصوف کا، اللہ کو پانے کا جو سینٹر پوائنٹ وہ کیا ہے؟ حب شیخ، اپنے شیخ سے محبت. جس قدر اس سے محبت ہوگی اسی قدر اس کا جو راستہ کھلتا چلا جائے گا. اب یہ جو اتنی بڑی بڑی اونچی بات، ہاں میرے جیسے کوئی ٹھنگنا بات کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ ہے اس کو، یا کوئی چکر ہے، یا کوئی پتہ نہیں کیا دنیا کمانا چاہتا ہوگا جس طرح اپنی طرف بلا رہا ہے. یہ بھی تو آج کل بڑی مصیبت ہے نا. یہ لوگ جی بس فتوے چلتے ہیں نا، پھر یہ دیکھو جی اپنے آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. لیکن کوئی یہ سینٹر پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے زمان سے نہیں، بڑے بڑے مشائخ کرام کے تو یہ تو نقشبندی سلسلے کا پہلا سبق ہے. فنا فی شیخ ہونا، اتنی محبت اپنے شیخ سے ہو، اتنی محبت ہو کہ
حقیقت اتنی محبت ہو جائے کہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو اپنا چہرہ غائب ہو جائے، اپنے شیخ کا چہرہ نظر آنے لگے. میں دکھا دیتا ہوں، تھانوی رحمۃ اللہ کی بات بتا رہا ہوں. یہ مقام آتا ہی ہوتا، وہ کہہ رہے ہیں نا، مقام آتا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نا. اس قدر فنا ہو جاتا ہے اپنے شیخ کے اندر اتنا. عورت ہی ہمارا سب کے، اور سب کو محبت اللہ سے ہے، سب کو اللہ سے محبت ہے. اتنی محبت ہو جائے کہ جب آپ شیشے میں کھڑا ہو تو کچھ شیخ ہاں یہ کیا حضرت آ گئی. بہت ہے ایسے، بالکل ایسے ہوتا ہے. تو اس میں پوری تشویح آ جاتی ہے اس میں شیخ. چلنا بولنا رنگ ڈنگ اس میں ایکٹنگ سے نہیں، وہ بالکل یہاں دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یار بالکل اپنے شیخ کی طرح چلتا ہے. یہ بالکل وہی انداز بن گیا اس کو بولنے کے انداز میں، کیونکہ وہ ساری چیز اندر محبت ایسی چیز ہے، دل کی اصلاح ایسی چیز ہے کہ وہ سب رنگ جاتا ہے اس کے اندر انسان. صبت اللہ، اور یہ صبت اللہ یہی تو ہے اللہ کا رنگ. اللہ تو بے مسئلہ ہے، بے مثال، اس کا کیا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور یہی رنگ چڑھتا چڑھتا الحمدللہ پھر کہیں سے کہیں پہنچتا ہے. تو سینٹر پوائنٹ یہ ہے انسان کا کہ بھائی اس قدر انسان کو اپنے شیخ سے محبت ہو، اس کی باتوں سے محبت ہو، اس کی صحبت سے محبت ہو. محبت اور چیز ہے، ایک زبردستی اور چیز ہے. یہ بات دونوں الگ الگ ہیں. تو یہ سارے راستے کھلتے ہیں کب؟ جب انسان دل کی اصلاح شروع کرے گا. دل پہ خوب محنت کرنی چاہیے دوستو. یہ بالکل آخرت کا راز ہے. الحمدللہ بہت کامیابی ہوگی. دل کھلتا چلا جائے گا، الحمدللہ معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جائیں، آنکھ نکلنا شروع ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، ہنسنا بند ہو جائے، پھر تھوڑی تھوڑی بات میں دانت نکالتا ہوں، دل کرتا ہے یہ بات ہاں ہاں، آوازیں آتی ہیں مسجد تو ہیں، ممبروں پہ ہنساتے ہیں لوگوں. پتہ ہے یہ دین ایسا ہے، کتنی سنجیدگی والی جگہوں پہ انسان جو دانت نکال رہے ہیں، ہنس رہے ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. عجیب زمانہ ہے. آپ سوچیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو، جو میں جانتا ہوں اور تم جان جاؤ تو تم رونے بھول جاؤ، ہنسنے بھول جاؤ، تم سوائے رونے کے تمہارے پاس کام ہو. تو زندگی کو سنجیدہ بنائے آدمی اور ایسی طور پہ زندگی گزارے کہ الحمدللہ سمجھے کہ وقت کو ضائع نہیں ہم کر رہے، وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں. اور اتنا آپ تناسب ضرور رکھ لے کہ اس پہ اتنی محنت کرے جتنا وہاں رہنا ہے. دنیا پہ اتنی محنت ہو جتنا اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، یاد رکھنا. اور آخرت پہ اتنی محنت ہو جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے اور جو ہم نے اللہ سے لینا ہے. اللہ نے سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ڈالا ہے. ایک راستہ ہے بڑا زبردست، اللہ کے نام کا. اللہ کے نام کو جپتے رہو الحمدللہ. جپنا سمجھتے ہو نا، ذکر کرتے رہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو. خوب محنت دل پہ کی جائے، خوب محنت کی جائے دل پہ، الحمدللہ رستہ کھلتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ یہ اتنا گریہ تاری ہو جائے آنکھوں پر، اتنا گالی تاری ہو جائے. میں نے ایسے شخص بھی دیکھے ہیں الحمدللہ، ایسے عاشق بھی دیکھے ہیں، ایسے عاشق اللہ کا. نبی کا نام لیا جاتا تھا تو اس کی جھجکیں چھوٹ جاتی تھی. میں کہتا تھا آپ یہ کیسے رو لیتے ہیں؟ وہ سب نیا تھا. میں کہا مجھے حضرت پتہ نہیں آپ، میں تو آپ سے سب باتیں کی اور آپ کی ہچکی چھوٹ گئی ہیں. واللہ ہچکی چھوٹ جاتی تھی ان کی، رونا شروع کر دیتے تھے، داڑھی مار ان کی بھیگ جاتی تھی. اب تو ہے نہیں دنیا میں بیچارے. عجیب عاشق آدمی تھے، دل بننا ہوتا. نام لیا نہیں نبی پاک کا اور ان کو رونا شروع کر دیا. رونا گریہ تاری ہو جاتا. اسی رونے پہ باتیں کرتے تھے، اس بات کو کمپلیٹ کرتے تھے. اب کتنا فرق ہے ہمارے ان کے دل میں، ہے نا؟ بہت فرق. ہمیں کیوں نہیں آتا اس نام پر رونا؟ ہمیں کیوں خانہ کعبہ پہ رونا آتا؟ ہمیں کیوں نہیں آتی چیزیں؟ قرآن پہ ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کیوں رک جاتے اس پر سوچیں اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے؟ اس منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اچھا یہ ڈٹرمنیشن کریں کہ ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے، رکنا نہیں ہے. سواری اللہ نے ہمیں اب چلایا ہے، ہم یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ رکنا نہیں ہے. ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے جو میں نے آپ سے باتیں کی. حوصلہ کرنا چاہیے، اس میں ہمت کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت اترتی ہے انسان پر. اس راستے میں جو روڑے آئیں ان کو ہٹاتے چلے جائیں. یہی کیا ہے کہ شیطان کی آتے ہیں روڑے، وہی بیری ڈالتا ہے حرام کاری کی فضول چیزوں سے، اس کو توڑتے چلے جائیں. رکھ لیں کہ ہماری ایک منزل ہے، اس منزل کو ہم نے پانا ہے. ہر حالت میں اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے اور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. فضول زندگی کی نہیں گزارنی ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوگے جو اب زندگی کو بے مقصد گزارتے ہیں، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. نہیں، ہم نے وہ زندگی نہیں گزارنی. ہم نے ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ایسی محبت حاصل کرنی ہے کہ بس اللہ کی محبت میں ہر وقت ہمارا دل بھی روتے رہے اور آنکھ بھی روتی رہے. جس کی بات ہو تو رہے، قرآن پڑھیں تو رہے، اس کا ذکر ہو تو رہے. ایسے دل ہمارا ہو جائے.
چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے انسان. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.